حکمران نکمے ہیں، جس چیز پر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وفاقی حکومت پر چڑھائی، کہا یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہیں۔ اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو حکومت میں لانے والے آپ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اداروں کو نون لیگ سے اظہار لا تعلقی کا مشورہ دے دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کریں، آپ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ہونے دیں گے؟ بھتہ خوری ہونے دیں گے، دہشت گردی ہونے دیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے۔ آپ پاگل ہیں یا بہروپیے، آپ کا مقصد بات کرنا نہیں برباد کرنا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے کہ ہم کہتے ہیں آئیے معاملات سلجھائیں، آپ کہتے ہیں پہیا جام کریں گے۔ ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں دہشت گردی کو ختم کریں، آپ کہتے ہیں آپریشن ہونے نہیں دیں گے۔ آپ ملک تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ تنقید کے تیر برسانے کے ساتھ ساتھ مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی، ساتھ ہی پاور کرا دیا کہ مذموم مقاصد پورے نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے حکومتی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے حکومت پر تنقید کے نشتر بھی برسا دیے، کہا حکومتی جماعت کا طرز عمل سیاسی نہیں غیر سیاسی ہے۔ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے جو ظلم اور زیادتیاں آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا مذاکرات کی دعوت اس طرح دیتے ہیں؟ ہم تو پرامن احتجاج تک نہیں کر سکتے، اس طرح کی مذاکرات کی پیشکش کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کر دیا۔ پارٹی سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے درخواست دائر کی۔ متن میں لکھا کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا، پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند رکھیں۔ الیکشن کمیشن عدالتوں میں بھی تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ فریق بنا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی، 90 روز میں انتخابات نہیں کرائے۔ سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ ہدایت دی، صدر مملکت نے بھی تاریخ دی، پھر بھی انتخابات نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف تعصب پر مبنی فیصلے کیے اور وہ ایک فریق بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبات پورے ہونے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ مذاکرات کے لیے تمام گرفتار کارکنان فوری رہا کرنے کا الٹیمیٹم۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا شرکا سے خطاب میں بولے حکومت خام خیالی میں نہ رہے، دھرنے کا رخ کسی بھی طرف کر سکتے ہیں، عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ مذاکرات بھی تب ہوں گے جب حکومت سنجیدگی دکھائے گی۔ ہم خون نچوڑنے والی آئی پی پی ایس کو لگام دینا چاہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ ختم اور عوام کا حق دینا ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کل مری روڈ پر بڑا جلسہ کرنے کا اعلان۔ حکومت سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ لیاقت بلوچ نے مطالبات پیش کر دیے، بولے کہ 500 یونٹ والے صارفین کو 50% رعایت دی جائے، بجلی بلز میں سلیب ریٹ ختم کیے جائیں، آئی پی پی ایس کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر دفاع نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 9 سربازوں کا ٹولہ اور بھوک ہڑتال کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ طنز کے سپ پراٹھے کھا کر آ جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ بولے الیکشن کی امید رکھنے والوں کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن حالات الیکشن کے نظر نہیں آئے۔ خواجہ آصف کا بجٹ سے مہنگائی میں اضافے کا بھی اعتراف، یقین دہانی کرائی کہ جو اقدامات اٹھائے گئے ان سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل اور سردار طارق مسعود کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج تعینات کرنے کی سفارش کی تھی۔ صدر مملکت بھی دونوں ایڈ ہاک ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے چکے ہیں۔
خیبر پختونخوا حکومت کا جامعات کی اضافی اراضی نیلام کرنے کا فیصلہ، یونیورسٹیز اور کالجز کی 5000 کنال اضافی زمین نیلام کی جائے گی، دستاویزات میں انکشاف، اضافی زمین مالکان کو واپس فروخت یا نیلام کی جائے گی، جامعات ایک کمیٹی تشکیل دے گی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان، کہتے ہیں آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہم 24 کروڑ عوام کے توسط سے 40 آئی پی پیز مالکان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ مفتاح اسماعیل کا نیپرا سے ڈسکوز کی اوور بلنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کل کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان، رہنما عوام پاکستان پارٹی کے پریس کانفرنس میں حکومت پر تاک کر وار، کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی، جس کا بل 55,000 آتا تھا اب 1,75,000 آیا، اوور بلنگ کو روکا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کی جائے، آئی پی پیز اور دیگر مسائل کے حل کی طرف جانا ہوگا، بجلی کے محکمے عوام کی خدمات کے لیے نہیں حکومت کے لیے چلتے ہیں، حکمرانی کا نظام بدل کر عوام کی خدمت کا نظام لانا ہوگا، عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، خود بھی تو قربانی دیں، گھریلو صارفین پر ایڈوانس انکم اور سیلز ٹیکس ہٹانا ہوگا۔ ملک بھر میں پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا دوسرا روز، مال بردار گاڑیوں کا پہیہ جام، شہر ادویات اور شیخ و رونوش کی ترسیل رک گئی، پورے پاکستان میں ایکسل ویٹ کا یکساں نظام متعارف کرانے، بلا وجہ چالان نہ کرنے، ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے، ڈرائیورز کو تحفظ دینے سمیت دیگر مطالبات پیش کر دیے گئے۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ تسلیم ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت کا لائف سٹاک سیکٹر کی بہتری کے لیے 17 ارب روپے خرچ کرنے کا فیصلہ، گورننس اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کی 10 بڑی سکیمز کی منظوری دے دی گئی، فارمرز کو 11 ارب روپے تک بلا سود قرض ملے گا، 4 ارب روپے کا لائف سٹاک کارڈ متعارف ہوگا، پسماندہ اضلاع کی رہائشی خواتین میں گائے اور بھینسیں تقسیم کی جائیں گی، ڈسپنسریز اور لائف سٹاک فارمرز کو بہتر بنایا جائے گا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہواوے پاکستان کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ملاقات، پنجاب کی ڈیجیٹل گروتھ کے لیے اسٹریٹجک تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی کے بڑے علاقے میں کل گیس بند رکھنے کا شیڈیول جاری، اتوار کی صبح 5 بجے سے پیر صبح 5 بجے تک گیس بند رہے گی۔ سوئی صدرن کے مطابق 31 کلومیٹر گیس پائپ لائن کو سسٹم سے جوڑا جائے گا۔ سرجانی، نارتھ کراچی، منگو پیر، قصبہ کالونی، اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد کے علاقوں میں گیس بند ہوگی۔ بحیرہ عرب کی مانسون ہوائیں ملک میں داخل، آج سے 31 جولائی تک بارشوں کا سبب بنیں گی، گجرانوالہ اور ملحقہ علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور کا موسم بھی ابرآلود، محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور کشمیر میں بارش متوقع، کراچی سمیت سندھ میں پیر اور منگل کو تیز بارش کا امکان ہے۔